السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ محترم سامعین، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے مسلمانوں سنبھل جاؤ ابھی وقت باقی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان میں تھوڑی تھوڑی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی تھی۔ وہ تہذیب و تمدن کو نہیں سمجھتے تھے۔ الغرض دنیا کی تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ بالآخر اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم نے قرآن سے روگردانی کر لی ہے، احادیث نبوی سے منہ موڑ لیا ہے، اپنی اسلاف کی باتوں کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے۔ کسی شاعر نے ہی کیا خوب کہا ہے، غوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، غوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمیں پر آسماں سے دے ہم کو مارا۔ یاد کرو خالد بن ولید کو جنہوں نے کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا ہو۔ یاد کرو طارق بن زیاد کو جب دشمنوں سے جنگ کے لیے نکلے تو اپنے کشتیوں میں آگ لگوا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج اندلس کو فتح کر جائیں گے یا جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کشتیاں جلا دی ہم نے بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی بھروسے پہ تیرے، اب نہیں ہم یہاں سے لوٹ کر جانے والے۔ یاد کرو سعد بن وقاص کو جنہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے۔ یاد کرو محمد بن قاسم کو جنہوں نے 16 سال کی عمر میں پورے سندھ کو فتح کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے کی کے جاباز سپاہی مل کر جان بڑھائیں گے، ہم نے کی کے جاباز سپاہی مل کر جان بڑھائیں گے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم سچائی پر مرتے ہیں۔ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح فرمایا تھا، ارے تم تو زلزلوں سے ڈرتے ہو، ارے وہ تو وہ تھے جب بجلیاں چمکتی تھی تو مسکرا دیا کرتے تھے، بادل گرجتے تھے تو قہقہوں سے ان کا جواب دیا کرتے تھے، جب آندھیاں آتی تھی تو ان کا رخ پھیر دیا کرتے تھے، اور جب بادیں سرسر اڑتی تو ان سے کہہ دیا کرتے تھے جاؤ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی موجودہ حالات کو دیکھ کر دل میں غمی محسوس ہو رہا ہے اور ضمیر پورے وجود کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، کیا یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے نعروں سے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ حنین میں دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی؟ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے یورپ کی گلیوں میں، افریقہ کی صحراؤں میں اذانیں دی تھی؟ یاد کرو مصعب بن عمیر کو جب ایمان کی روشنی ان کے دل میں پھوٹی، گھر سے بے گھر کر دیے گئے۔ یاد کرو ان صحابہ کو جنہوں نے اسلام کے خاطر مال تو مال، جان بھی قربان کر دی۔ لیکن آج ہم ہیں، ہماری گردن پر کوئی تلوار رکھے اور کہے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تمہارے گردن اڑا دوں گا، تو ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں۔ ارے وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ بھی تو ہماری تمہاری طرح انسان تھے، انہوں نے اسلام کے خاطر ماں باپ، بیوی، بچے، یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دی۔ سنو مسلمانوں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ کی سچی تصویر بن جاؤ۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
ایک باپ اپنے بیٹے سے روٹ سکتا ہے، ایک ماں اپنے لگتے جگر سے روٹ سکتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے روٹ سکتی ہے، لیکن یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا جو ہندوستان کے مسلمانوں کو امریکہ کے مسلمانوں سے ملاتا ہے، جو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو افریقہ کے مسلمانوں سے ملاتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی موجودہ حالات کو دیکھ کر دل میں غمی محسوس ہو رہی ہے، کیا ہم پر اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا؟ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کو بھلا دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر کو چاک کر کے عقل ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تلوار کو روک سکتی ہے، اسلام ہمارے لیے وہ تیر ہے جو ظلم کی ہر تیر کو کاٹ سکتی ہے، اسلام ہمارے لیے وہ روشنی ہے جو ظلمت کی ہر گھٹاؤں سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اسلام روشنی کا وہ منارہ ہے جو ظلمت کی ہر گھٹاؤں سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر کو چاک کر کے عقل ہوش کی زرہ پہن لو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کر رکھی ہے۔ اگر تم ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھنا، تم بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجل مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں واعتصموا بحبل اللہ کی سچی تصویر بنا، اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان میں رکھ، اسلام میں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میں ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔